فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں تاریخ اسلام میں بی بی عائشہ کا کردار جلد سون۔ مؤلف ہیں علامہ سید مرتضیٰ عسکری صاحب، مترجم ہیں عطا محمد سردار نیا صاحب۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی دوسری ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں اور عنوان ہے اموی خاندان جاہلیت کے زمانے میں۔ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ معاویہ کی ماں ہند اموی خاندان میں سمجھی جاتی ہے۔ اس کے باپ کا نام عتبہ اور چچا کا نام شیبہ تھا، مشہور تھا۔ یہ دونوں قریش کے بزرگ جاہلی زمانے میں معزز سمجھے جاتے تھے۔ عتبہ اور شیبہ نے ظہور اسلام کے بعد اسلام سے اعلانیہ اپنی دشمنی ظاہر کی اور یہ دونوں جنگ بدر میں تمام قریش کے ساتھ موجود تھے۔ یہی دونوں جنگ بدر میں سب سے پہلے میدان میں آ کر اپنا مقابل طلب کرتے۔ اس وقت مجاہدین اسلام کی طرف سے امیر المومنین علی علیہ السلام اور حمزہ نکلے اور تھوڑی سی جھڑپ کے بعد یہ دونوں ڈھیر ہو گئے۔ یہ روایت انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 297 پر موجود ہے۔ معاویہ کا باپ ابو سفیان کوتا قد اور بہت عیار تھا۔ چونکہ اس کے ایک بیٹے کا نام حنظلہ تھا، اس لیے اس کی کنیت ابو حنظلہ پڑ گئی۔ یہ حنظلہ وہی ہے جو بدر کے دن حضرت امیر المومنین کے ہاتھوں قتل ہوا تھا۔ یہ روایت بھی انصاب الاشراف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 297 پر موجود ہے۔ ابو سفیان جاہلی زمانے میں بزرگ قریش سمجھا جاتا تھا۔ وہ جنگ بدر کے بعد تمام مکہ اور قبیلہ قریش کا سردار مانا جانے لگا، کیونکہ جنگ بدر میں تمام سرداران قریش قتل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد تو اس نے تمام جنگوں میں قریش کی قیادت کی، یہودی قبیلوں کو اسلام کے خلاف بھڑکا کر محاذ پر کھڑا کیا۔ جنگ احد اور جنگ خندق اسی کی سرداری میں ہوئی۔ عظیم مورخ محمد ابن حبیب ابو سفیان کو قریش کا ایک فرد سمجھتے ہیں۔ محمد ابن حشام کا خیال ہے کہ ابو سفیان زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تمام دشمنان اسلام کا سردار تھا۔ اس نے اسلام کے خلاف محاذ آرائی میں سخت کوشش کی۔ یہ وہی شخص ہے جو ابو طالب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت ختم کرنے میں کوشاں تھا۔ یہ روایت سیرت ابن حشام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 317 پر موجود ہے۔ یہی وہ ہے جو قبیلہ قریش کی شورا میں جو دارالندوہ میں منعقد ہوئی تھی بہت جوش کے ساتھ حاضر تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کیا جا سکے۔ اس نے مجلس برخاست ہونے کے بعد بہت جوشیلے انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل پر لوگوں کو ابھارا۔ یہ روایت بھی سیرت ابن حشام کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 95 اور 92 پر بھی ہے۔ طبری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 370 میں بھی موجود ہے۔ رفتہ رفتہ قریش کے سرداروں ابو جہل، ابو سفیان اور ابو لہب جیسوں نے مکہ کے مسلمانوں پر اس قدر سختیاں کیں کہ ان پر زندگی وبال ہو گئی اور پیغمبر اسلام نے انہیں مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دے دیا۔ مسلمانوں نے آہستہ آہستہ اپنا گھر بار چھوڑ دیا اور اپنے مال و دولت، عزیز و اقارب کو چھوڑ کر حکم خدا کے مطابق ان ظالموں کے ہاتھ سے چھٹکارا حاصل کیا اور مدینے پہنچ گئے۔ حالت یہ ہو گئی کہ مکہ میں چند مسلمانوں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی نہ رہ گیا۔
ان آخری سالوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکہ کی زمین اتنی تنگ ہو گئی کہ وہ ایسی گھٹن تھی کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں عمومی تبلیغ چھوڑ دی اور آپ صرف حج کے زمانے میں عرب قبیلوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے۔ لیکن چونکہ ان ایام میں جنگ و خونریزی ممنوع تھی، اس لیے سرداران قریش آپ کو اذیت نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اس وقت ان کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ آپ کی تبلیغات کو ناکارہ کر دیں۔ اس وجہ سے ابو لہب آپ کے پیچھے پیچھے چلتا تھا اور لوگوں کو آپ سے گفتگو کرنے سے روکتا تھا، آپ کو برا بھلا کہتا تھا، الزام لگاتا تھا کہ کسی طرح آپ کو تبلیغ سے باز رکھ سکے۔ آخر خدا نے آپ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ ہجرت فرمائے۔ اس طرح آپ کو قریش کے چنگل سے رہائی ملی۔ آپ نے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے بستر پہ سلا کر مکہ سے ہجرت فرمائی۔ اس شہر میں تھوڑے سے قیدی مسلمانوں کے سوا کوئی نہیں رہ گیا۔ اس زمانے میں ابو سفیان نے مسلمانوں کے خالی گھروں کو غصب کر کے بیچ ڈالا۔ عنوان ہے ابو سفیان جنگ بدر میں۔ جس دن سے مسلمان مدینے میں آئے، انہیں قریشی پاپیوں سے نجات مل گئی، لیکن یہاں موت سے زیادہ خوفناک فقر کا سامنا یعنی فقر و فاقے کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ مہاجرین اپنی تمام دولت، گھر اور اپنے خاندان کو چھوڑ کر اس شہر اسلام میں پناہ لینے کے لیے آئے تھے۔ حالانکہ مدینے کے انصار نے اپنے امکان بھر ان پاک نفسوں کی ضیافت کی، لیکن چونکہ اس زمانے تک مسلمانوں کی مالی حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ آسائش کے ساتھ زندگی بسر کر سکیں، خاص طور سے کچھ لوگوں کو تو لوگ ایسے تھے کہ ان کے پاس نہ تو جگہ تھی، نہ مکان تھا، نہ ان کا کوئی سہارا تھا، لیکن اس کے باوجود اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ وہ اتنے طاقتور ہو گئے کہ انہوں نے جزیرۃ العرب میں اپنی شناخت بنا لی اور اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ ہجرت کے دوسرے سال ایسا حادثہ پیش آیا کہ اسلام کی سب سے بڑی پہلی جنگ پیش آئی۔ قریش سالہ سال سے اپنے تجارتی مال کو دوسرے شہر میں لے جاتے تھے۔ وہ سال میں ایک بار یمن اور ایک بار شام کی طرف جاتے تھے۔ ہجرت کے دوسرے سال اپنی رسم کے مطابق ایک بڑا قافلہ معاویہ کا باپ ابو سفیان کی سرگردی میں شام گیا۔ جب وہ تجارتی قافلہ واپس ہوا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ضائع اموال کے بدلے تقریباً 300 افراد کے ساتھ اس تجارتی قافلے کی سر راہ پہنچ گئے۔ ابو سفیان کو جب یہ خبر معلوم ہوئی تو اس نے مکہ والوں سے مدد طلب کی۔ اس کے بعد اس نے کوشش کی کہ ایک دوسرے راستے سے بغیر کوئی خطرہ مول لیے منزل پر پہنچ جائے۔ قریش نے ابو سفیان کی مدد میں 1000 کا لشکر تیار کر کے لشکر اسلام کے مقابلے میں بھیج دیا۔ نتیجے میں بدر کے مقام پر ایک بڑی جنگ بدر ہوئی۔ غیبی امداد اور اسلامی مجاہدوں کی جانبازی سے مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور لشکر مخالف کے لگ بھگ 70 مقتول ڈھیر تھے اور 70 افراد قید کیے گئے۔ عبد شمس اور اموی خاندان کے اس جنگ میں 8 آدمی قتل ہوئے۔ ان میں ابو سفیان کا فرزند حنظلہ، عتبہ اور ربی، ہند کے باپ، چچا اور ولید ابن عتبہ مقتول ہوئے۔ خلیفاؤں کے 6 آدمی بھی اس میں قتل ہوئے۔ اسیروں میں بھی اموی کے 7 آدمی تھے۔ ان میں ابو سفیان کا دوسرا بیٹا عمرو تھا۔ ابو سفیان نے اپنے فرزند کے قید ہونے کے بدلے میں ایک معزز انصاری کو ناحق قید کر لیا جو حج اور عمرے کے لیے مکہ گئے ہوئے تھے۔ حالانکہ اس سے پہلے قریش نے کبھی اس واقعے سے پیشتر کسی حاجی سے تعرض نہیں کیا تھا، اسی لیے تمام مسلمان مجبور ہو گئے کہ ان جنگی قیدیوں کو آزاد کر دیں۔ جنگ بدر کے بعد چونکہ تمام سرداران قریش قتل ہو چکے تھے، اس لیے ابو سفیان قریش کا سب سے بڑا سردار بن گیا۔ اسے قریش مکہ کی جنگ و صلح کا بھی اختیار مل گیا۔ اسی حال میں اس نے منت مانی تھی کہ اپنا سر نہیں دھوئے گا جب تک کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ بدر کی ہار کا بدلہ نہ لے لے۔ کچھ دن بعد ابو سفیان نے اپنی
مکروہ منت پوری کرنے کے لیے 200 سواروں کے ساتھ مدینے کی طرف آیا اور وہاں بنی نذیر کے یہودیوں کے ہاں قیام پذیر ہوا۔ اس کے بعد وہ شہر مدینہ کے حالات کی جستجو میں لگ گیا۔ پھر اس نے اپنے کچھ آدمیوں کو بھیجا تاکہ مدینے والوں کے درخت خرما میں آگ لگا دیں۔ ان لوگوں نے اپنا کام کرنے کے بعد مدینہ کے 2 باشندوں کو بھی بے گناہ قتل کر دیا۔ ابو سفیان کے چھوٹے سے لشکر نے اپنا یہ کام انجام دے کر مکہ واپسی اختیار کی۔ معاویہ کی ماں ہندہ جنگ بدر کے بعد سخت غم و غصے میں بھری ہوئی تھی، کیونکہ اس کے باپ، چچا اور دوسرے رشتہ دار قتل ہوئے تھے۔ اس کا زیادہ تر وقت ان لوگوں کی ماتم پرسی میں صرف ہوتا تھا۔ اس طرح وہ ہر لمحے اس کوشش میں رہتی تھی کہ قریش کو انتقام پر ابھارے۔ جنگ بدر اور اس میں 70 افراد کے قتل اور 70 کی اسیری کے بعد قریش اس جنگ سے سخت پریشان اور بدحال تھے۔ شام سے جو تجارتی منافع ہوا تھا، اس میں 1000 اونٹ اور لگ بھگ 50,000 دینار اس غرض سے نکال لیا کہ مسلمانوں کے خلاف نئی جنگ لڑ سکیں گے۔ انہی کے بارے میں سرزنش سے بھرپور یہ آیت نازل ہوئی، سورہ انفال کی آیت نمبر 36۔ جن لوگوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا وہ اپنے مال خدا کے راستے سے روکنے کے لیے صرف کر رہے ہیں اور ابھی اس سے زیادہ خرچ کرتے رہیں گے، مگر آخرکار یہی کوششیں ان کے پچھتاوے کا سبب بن جائیں گی، پھر وہ مغلوب ہوں گے، پھر یہ کافر جہنم کی طرف گھیر کر لائے جائیں گے۔ عنوان ہے ابو سفیان جنگ احد میں۔ ابو سفیان نے جو اقدامات کیے تھے اور قریش نے جو کچھ جنگ کے لیے دولت جمع کی تھی، اس کے سہارے تمام قریش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ ابو سفیان نے اس جنگ کی قیادت سنبھال لی۔ اس کی بیوی ہندہ اور دوسری قریش کی عورتوں نے بھی ساتھ تھیں۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان جب بھی ہندہ کی ملاقات جبیر ابن مطعم کے غلام وحشی سے ہوتی تھی تو وہ کہتی تھی کہ ہاں اے وحشی، میرے سینے میں جو پرانا کینہ دفن ہے، اس داغ سے مجھے شفا دے دے، میں تجھے غلامی سے آزاد کرا دوں گی۔ اس طرح معاویہ کے باپ اور ماں ابو سفیان اور ہندہ احد کی حسرتوں سے بھرپور جنگ احد کے لیے تیار ہو گئے۔ اس میں اسلام کے بہت سے سچے مجاہد قتل کیے گئے۔ جنگ کے دن علمدار فوج ابو سفیان نے بنی عبدالدار کے قبیلے والوں کو مخاطب کر کے کہا، اے فرزندان عبدالدار، تمام جنگ بدر میں ہماری فوج کے علمبردار تھے۔ ہم نے اس جنگ میں بہت سے مصائب جھیلے۔ یہ جنگی پرچم کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ ہر لشکر وہاں شکست یا فتح کا سامنا کرے گا۔ یا تو پرچم کی حفاظت کرو یا اس پرچم سے دستبردار ہو جاؤ تاکہ ہم خود اس ذمہ داری کو سنبھالیں۔ ان لوگوں نے کہا، ہم اپنے علم تمہارے حوالے کر دیں۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں۔ کل جب جنگ کے شعلے بھڑکیں گے تو تم دیکھ لو گے کہ ہم نے کیسی جاں بازی دکھائی ہے۔ یہ تھی ابو سفیان کی دلی آرزو کہ اسلام شکست کھا جائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ جب دوسرا دن آیا اور آفتاب بلند ہوا تو دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ ہندہ اپنی تمام عورتوں کے ساتھ سپاہیوں کو جنگ کر ابھارنے کے لیے لشکر کے ہمراہ تھی۔ وہ خیمے سے باہر آ کر دف بجاتی ہوئی یہ گیت گا کر قریش کو جنگ پر ابھار رہی تھی۔ کہتی، اے عبدالدار کے بیٹو، آگے بڑھو، اے محافظوں، بھرپور کوشش کرو، اپنی تیز تلواریں خوب چلاؤ، ہم ستارہ صبح کی بیٹیاں ہیں، اگر تم فاتحانہ آگے بڑھو گے تو ہم اپنی آغوش پھیلا دیں گے اور تمہارے لیے بستر بچھائیں گے، اور اگر میدان جنگ سے بھاگے اور تمہیں ہار ہو گئی تو ہم بھی تم سے اپنا منہ پھیر لیں گے اور تم سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ پھر تم ہم سے ہمیشہ کے لیے علیحدہ ہو جاؤ گے اور ہم سے وفاداری اور مہربانی کا کوئی اثر نہیں دیکھو گے۔ اثناء جنگ میں ایک انصاری سپاہی نے ہندہ کو دیکھا کہ مشرکوں کو جنگ پر ابھار رہی ہے تو وہ تلوار کھینچ کر اس کی طرف لپکا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ وہ جنگی سپاہی مرد نہیں ہے، عورت ہیں، تو اس کے قتل سے باز آیا اور مردانہ انداز میں واپس لوٹ گیا۔ یہ جنگ جیسا کہ بیان کیا گیا اسلام کے بہت سنگین اور
सख्त साबित हुई। इस जंग में मुसलमानों के 70 पाक नफ्स सिपाही कत्ल हुए। इन शहीदों में सबसे ज़्यादा मशहूर हज़रत हमज़ा थे, जो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे। आपका कत्ल अबू सुफियान और हिंदा की कोशिश से हुआ और आपका कातिल जबीर इब्ने मुतैम का ग़ुलाम वहशी था। किसी न किसी तरह जंग ख़त्म हुई। मैदान में शहदा खाक और खून में पड़े हुए गलता पड़े हुए थे, लेकिन मक्का वालों की रूह दरंदगी को चैन नहीं था। माविया की माँ हिंदा की सरकर्दगी में औरतें शौदाए ओहद के दरमियान आईं। हर एक ने अपने हाथ में हथियार ले रखा था। उन्होंने शौदाए इस्लाम के कान, नाक और आँख काट डाले। ये काटे हुए आज़ा इतने ज़्यादा थे कि हिंदा ने मुजाहिदों के कान और नाक का गुलूबंद और 10 बंद बुनकर बना लिया। इस औरत ने वैशी की इस खिदमत के सिले में अपना 10 बंद और अपना सीने का ज़ेवर इसे बख्श दिया। फिर वो हज़रत हमज़ा की लाश पर आई। फिर इसने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा शेर खुदा का पहलू चीरा और आपका जिगर निकाल कर इंतहाई संगदिली के साथ इसे मुंह में रखकर दांत से काटा ताकि निगल जाए, लेकिन वो निगल न सकी। मजबूरन इसे मुंह से बाहर निकाला। इसी शर्मनाक हादसे की वजह से इसका लक़ब जिगर खोर हो गया और अपने इस करतूत के बाद अब एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ गई और ये अशार पढ़ने लगी। हमने तुमसे जंग बदर का बदला ले लिया है। जंग के बाद जंग की आग भड़कती है। मुझे अतबा की मौत पर हरगिज़ चैन नहीं, ना अपने भाई, ना अपने चचा शीबा और ना अपने फ़र्जंद हंज़ला की मौत पर। अब मेरे दिल को शफ़ा हासिल हुई है। मैं अपनी तमाम उम्र वहशी की शुक्रगुज़ार रहूँगी, यहाँ तक कि मेरी हड्डियाँ कब्र में घुल कर मट्टी हो जाएं। इसके जवाब में बनी हाशिम की एक खातून हिंद बिनते असासा ने ये शेर कहे। वो कहती हैं, तुम जंग बदर में भी और इसके बाद भी ज़िल्लत और पस्ती में मुब्तला हुई। ए ज़लील कुफ्र की बेटी, अल्लाह तुझे रोज़ी पहुँचाए कि तू बनी हाशिम की निकली हुई तलवारों का सामना कर सके। हमज़ा हमारा बहादुर शेर था और अली भी तेज़ चुंगल वाला। जिस वक्त तेरा बाप और चचा हमारे कत्ल की फ़िक्र में था, तो इन लोगों ने इनके गले को खून में गलता कर दिया। ये तेरी मनहूस नज़र थी। हाय कैसी मनहूस नज़र थी। जंग ओहद के बाद एक शख्स हलीस, जो अपने कबीले का रईस था, ये अपने कबीले का सरदार और कुरैश का हलीफ था। इस शख्स ने मैदान जंग में अबू सुफियान को देखा कि हज़रत हमज़ा की लाश पर खड़ा है और अपने नेज़े से इनकी लाश को झंझोड़ कर कह रहा है, मौत की तलखी चख लो ए वो कि तुमने रिश्तेदारी ख़त्म कर दी। इसका मतलब ये था कि तुम्हें इस बात की सज़ा मिली है कि तुम मुसलमान हो गए, कबीला कुरैश से अलहदा हो गए और तुमने कुरैश से जंग की। हलीस, यहाँ हाशिए में लिखा है कि हलीस अलकमा इब्ने उमरू अरकम किनानी का फ़र्जंद था। उन्होंने कबीला बनी मुस्तलक़ और बनी हौन से मुआहदा कर रखा था, इसीलिए इस पहाड़ का नाम कोहे अहाबीश मशहूर हो गया। इसने ये जलील हरकत देखी तो चिल्लाने लगा, ए कबीला कुरैश के लोगों, ज़रा अबू सुफियान की ये कमीनी हरकत तो देखो। ये कुरैश का बुज़ुर्ग कहा जाता है। ज़रा देखो तो कि अपने चचा की फ़र्जंद की लाश के साथ क्या बर्ताव कर रहा है, जो खाक पर पड़ी हुई है। अबू सुफियान ने इससे कहा, तुझ पर अफसोस है। इस वक्त तूने जो मेरी हरकत देखी, इसे लोगों से बयान ना करना। ये मुझसे लग़ज़िश हो गई। फिर अबू सुफियान पहाड़ पर चढ़कर चिल्लाने लगा, हमने क्या अच्छा काम किया। हमेशा जंग के 2 रुख होते हैं। आज का दिन जंग बदर का बदला है। फिर इसने आवाज़ लगाई, हबल यानी हबल के जे हो। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि इसके जवाब में कहा जाए, अल्लाह आला व अजल, अल्लाह बरतर और बुलंद है। अबू सुफियान ने मुसलमानों के तौहीद परस्ताना आवाज़ का जवाब दिया, आगाह हो जाओ कि हमारे पास तो अज़्ज़ी जैसा खुदा है और तुम्हारे पास अज़्ज़ी नहीं है, ये बुत का नाम है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जवाब में कहो,
اللہ ہمارا سرپرست ہے اور تمہارا کوئی سرپرست نہیں۔ واپس جاتے ہوئے ابو سفیان نے آواز لگائی، اگلے سال ہم بدر کے کنویں پر پھر آنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کو حکم دیا کہ آواز دے دو، ہاں آئندہ سال ہم بدر پر آنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ابو سفیان اپنے قریشی ساتھیوں کے ساتھ میدان احد سے چلا گیا، لیکن کچھ دن بعد اس نے خیال کیا کہ مسلمان شکست اور کمزوری سے دوچار ہیں، اس لیے دوبارہ مدینے کی طرف پلٹا تاکہ مسلمانوں کا خاتمہ کر دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے جنگی مسلمانوں کے ساتھ شہر سے باہر آ کر جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان کے ساتھیوں پر خوف کا بھوت سوار ہو گیا اور وہ مجبور ہو کر واپس چلے گئے۔ عنوان ہے ہندہ جنگ احد میں۔ جنگ احد میں ہندہ کا کردار شوہر سے زیادہ سنگین تھا۔ بنیادی طور سے اس نے جنگ بھڑکانے اور تبلیغ سے اس آگ کو پھیلانے میں بہت زیادہ حصہ لیا تھا۔ چنانچہ وہ اس جنگ میں عورتوں کو بھی اپنے ساتھ لے آئی تھی تاکہ قریش کی حمیت کو ابھارے۔ جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ جنگ کے بعد بھی اس نے شیر اسلام حضرت حمزہ کا جگر نکال کر چبانا چاہا۔ اس نے اس جنگ میں اشعار بھی گنگنائے جس سے اس کی شدید کینہ پروری کا پتہ چلتا ہے، لیکن اشعار کو ہم نے ابھی درج نہیں کیا آپ کے سامنے۔ اب یہاں کچھ اور بھی اشعار نقل کیے جاتے ہیں، وہ یہ ہیں: جنگ احد میں میرے دل کو ٹھنڈک ملی اور حمزہ کے ساتھ جو کچھ کیا اس سے مجھے بڑی راحت ملی۔ جب ہم نے ان کا پیٹ چیرا اور جگر باہر نکالا، اس برتاؤ سے میرے احساس کو چین ملا۔ جو کچھ میرے سینے میں اندر پل رہا تھا، جو خود میرے وجود کو جلا رہا تھا، جنگ بھڑکتی رہی اور اپنی آگ کے ساتھ تم پر ٹوٹ پڑی اور ہم شیرنی کی طرح تم پر حملہ آور ہوئے۔ جنگ کے بعد ایک مسلمان نے انصار کے بزرگ شاعر حسان ابن ثابت سے کہا، اے کاش آپ نے ہندہ کے وہ اشعار سنے ہوتے جو اس نے ایک اونچے پتھر پر چڑھ کر پڑھے تھے اور شہید راہ خدا حضرت حمزہ پر ڈھائے گئے مظالم کا فخر سے تذکرہ کیا تھا۔ حسان نے کہا، تم اس کی باتوں کو مجھ سے بیان کرو، میں اس کا جواب دوں گا۔ وہ انصاری ہندہ کے اشعار پڑھنے لگا۔ حسان نے اپنے بہترین شعروں میں ہندہ کی شرمناک حرکتوں کا ان اشعار میں جواب دیا۔ اس پس فطرت عورت نے کیا کیا بدمعاشیاں کیں، اس کی تو عادت ہی یہی ہے، وہ ہمیشہ کی پست فطرت ہے، اس کی اس پستی کے ساتھ کفر بھی ہے۔ مشہور سیرت نگار ابن حشام نے اس کا صرف ایک ہی شعر لکھ کر باقی اشعار چھوڑ دیے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے حسان کے تمام شعر اس لیے نہیں لکھے کہ انہوں نے اپنے شعروں میں ہندہ کو بہت برا بھلا کہا ہے، لیکن طبری نے ان اشعار کے علاوہ قافیہ رائیوں میں 11 اشعار اور بھی لکھے ہیں۔ خداوند عالم ہندہ پر لعنت کرے اور اس کے شوہر کو بھی لعنت میں گرفتار کرے۔ اے ہندہ، تو مردوں کے درمیان ناچتی ہوئی میدان احد میں آئی، حالانکہ تو اونٹ پر ہودج میں سوار تھی۔ وہ ایسا سخت اونٹ تھا کہ تازیانہ اور شور فریاد سے بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلتا تھا۔ اپنے باپ اور بیٹے کے انتقام میں جو جنگ بدر میں قتل کیے گئے، تو میدان جنگ میں چلی آئی، اور اپنے چچا کے انتقام پر جو اسی جنگ میں برہنہ خاک کے خون میں غلطاں پڑا ہوا تھا، اور اسی طرح تو اپنے بھائی کے انتقام میں جو ایک گڑھے میں چند مقتولوں کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ ہاں، اپنے ان کرتوتوں کو تو نے فراموش کر دیا جو تجھ سے سرزد ہوئے، تجھ پر افسوس ہے۔ یہ ایسی کمینی حرکت تھی کہ زمانہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔ آخرکار تو ذلت کے ساتھ واپس ہوئی، پھر تو اپنا انتقام بھی نہ لے سکی اور کامیابی بھی نہ پا سکی۔ دائیوں نے کہا کہ ہندہ نے زنا سے ایک معمولی بچہ پیدا کیا ہے۔ حسان کے دوسرے اشعار بھی قافیہ دال میں ہیں جو ان کے دیوان میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ بچہ بطحا کی سرزمین کے گوشے میں پڑا ہے۔ یہ کس کا بچہ ہے؟ یہ بچہ جو زمین پر پڑا ہے، جسے جھولا بھی میسر نہیں۔ اس کو ایک جوان اور خوبصورت عورت نے جنم دیا۔ وہ صبح سویرے روتی گاتی ہوئی اپنے عاشق صبا کے پاس گئی۔ ہاں اے ہندہ، تو کس قدر غصے میں بھر گئی ہے۔ کوئی محترم عورت جب بھی اپنے کو معطر کرنا چاہے تو ملک ہند کا بہترین عطر استعمال کرے۔
یہ بچہ اپنی ماں ہندہ سے کتنی مشابہت رکھتا ہے، لیکن اپنے سیاہ فام باپ صبا سے زیادہ مشابہ ہے۔ اس کمینی عورت کی ہمیشہ سے سرکشی اور طغیان کی عادت تھی۔ وہ دانت سے ہڈی چباتی رہتی تھی۔ اپنے ہجوہ اشعار میں حسان نے اس طرح توصیف کی ہے: یہ بچہ جو صحرا میں پڑا ہوا ہے کس کا ہے؟ یہ اجیات کے ریگزاروں میں زمین پر ڈھیر ہے۔ اسے درزہ لاحق ہوا ہے، پھر اس نے بچہ پیدا کیا۔ دوبارہ پڑھتے ہیں: اسے درد زاہ لاحق ہوا ہے، پھر اس نے یہ بچہ پیدا کیا، حالانکہ اس کی کوئی قابلہ نہیں تھی، صرف صحرا کے درندے تھے اور جنابت وہ بن باپ کے بچوں کے درمیان بیابان میں پڑے ہیں۔ انہی میں ایک بچہ ہے جو ماں سے زیادہ مشابہ ہے۔ وہ عورت ولادت کی تکلیف سے کمزور اور آزار میں کہہ رہی تھی: اے کاش میں اونٹ چراتی رہتی اور آج اس حالت سے دوچار نہ ہوتی۔ اس بچے کو زمین پر ڈال کر یوں ہی چھوڑ دیا، حالانکہ اس کی قابلہ اور باپ دونوں قبیلے کے سردار تھے۔ مشہور سیرت نگار ابن ہشام نے 30 سے زیادہ قصیدے جنگ بدر کے بارے میں لکھے ہیں اور انہیں تاریخوں میں نقل کیا ہے۔ ان قصیدوں میں ہندہ اور ابو سفیان کی ہجو کی گئی ہے، اور یہ روایت سیرت ابن ہشام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 667 پر موجود ہے۔ عنوان ہے: جنگ خندق میں ابو سفیان کی قیادت۔ 4 صدی ہجری کے ماہ شعبان میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرزمین بدر پر کوچ کیا، کیونکہ آپ نے مشرکین سے قبل ازیں ایسے ہی عہد کیا تھا، اور ادھر ابو سفیان بھی مکہ والوں کے ساتھ اپنے شہر سے باہر نکلا اور تھوڑا فاصلہ طے کر کے شرمندہ ہو کر واپس آ گیا۔ ابو سفیان نے واپس ہوتے ہوئے قریش سے کہا: اے گروہ قریش، یہ جنگ اسی سال تمہیں راس آئے گی جبکہ صحرا میں شادابی رہے، لیکن کیا کیا جائے کہ ہم لوگ اس سال خوشحالی میں گرفتار ہیں۔ ہم تو واپس جاتے ہیں، تم بھی واپس جاؤ۔ سبھی اس کی پیروی کرتے ہوئے واپس ہو گئے، یہ سوچ کر کہ دوسری جنگ کیسے برپا کی جائے۔ کچھ زمانہ بیت گیا اور 5ویں صدی ہجری آ گئی۔ اس سال قبیلہ قریش نے ابو سفیان کی قیادت میں بہت زیادہ جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ بہت سے گروہ اس کے گرد جمع ہو گئے جو قریش کے حلیف تھے۔ یہودی اور قریش ابو سفیان کی رہبری میں تھے۔ اس طرح ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا، اور ان سب نے عہد کیا تھا کہ اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے۔ مسلمانوں نے باہم مشورہ کیا اور سلمان فارسی کی رائے کے مطابق، جو ایران کے دانا تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ مدینہ کے گرد ایک خندق کھودی جائے۔ بہت سے لوگ مدینہ میں پہنچ گئے اور اس طرح دفاعی خندق کھودی گئی۔ سارا شہر دشمن کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھا۔ ابو سفیان اور اس کی فوج نے مدینہ کا 1 مہینے تک محاصرہ کیا، لیکن خندق کی وجہ سے اس کی عقل گنگ ہو گئی۔ اس درمیان 2-1 جھڑپیں ہوئیں، لیکن کبھی کبھی دشمنوں کا کوئی بہادر سپاہی خندق عبور کر جاتا تھا تاکہ مسلمانوں کی صف کے قریب پہنچ جائے۔ انہی میں سے ایک شخص عمرو ابن عبدود تھا، جو عرب کا مشہور جنگجو سمجھا جاتا تھا۔ اس نے خندق کے پاس اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور اسلامی فوج کے سامنے آ کے جم گیا، اور رجز پڑھ کر مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا۔ سبھی موت کے ڈر سے بولنے یا آگے بڑھنے کی جرأت نہیں کر رہے تھے۔ آخرکار امیر المومنین علیہ السلام کے سوا اس کا سامنا کرنے کی کسی کو جرأت نہ ہوئی۔ امام علی علیہ السلام نے عمرو ابن عبدود کو ایک ہی جھڑپ میں اپنی خدائی طاقت سے اسے قتل کر ڈالا۔ چونکہ عمرو قتل کر دیا گیا تھا، دوسرے یہ کہ محاصرے کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سلسلے میں خاص تدابیر اپنائی تھیں۔ اس سبب سے یہودیوں نے جنگ سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس دوران بہت تیز ٹھنڈی ہوائیں بھی چلنے لگیں، یہاں تک کہ قریش اور ان کے مددگاروں کے خیمے اکھڑ گئے۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، گھوڑے اور اونٹ صحرا کی طرف
بھاگ گئے۔ اب تو سارے لشکر کا تیا پانچا ہو گیا۔ ابو سفیان اس صورتحال سے بہت زیادہ گھبرا گیا۔ سرداران نے لشکر کو مشورے کے لیے بلا کر کہا، اے قریش، تمہارے خدا کی قسم تم ایسی سرزمین پر ہو کہ زندگی محال ہے۔ تمہارے گھوڑے اور اونٹ ختم ہو گئے۔ بنی قریظہ کے حلیف جو میرے حلیف تھے انہوں نے بھی منہ موڑ لیا۔ اب تو ناگوار صورتحال پیش آ گئی ہے۔ تم بدلی ہوئی ٹھنڈی ہوا دیکھ رہے ہو۔ ہم سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔ ہماری آگ بھی ٹھنڈی ہو چکی ہے، خیمے بھی اکھڑ چکے ہیں۔ اس لیے میں مصلحت اسی میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگ یہاں سے کوچ کر جائیں۔ یہاں سے کوچ کر ہم بھی چلنے پر آمادہ ہیں۔ اسی اندھیری رات میں قریش اور اس کے حلیفوں کا لشکر مکہ کی راہ پر چل پڑا۔ یہ روایت سیرت ابن حشام جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 715 پر ہے۔ ابو سفیان گھبراہٹ میں بھاگنے پر اس قدر آمادہ تھا کہ اس نے اونٹ کے بند بھی نہیں کھولے۔ وہ بھاگنے کی جلدی میں تھا۔ اس طرح عظیم جنگ خندق یا جنگ احزاب ابو سفیان کی تمام کوششوں کے باوجود بے نتیجہ رہی، اور مشرکوں کا زبردست لشکر اپنی عددی زیادتی کے باوجود دین خدا کو کوئی نقصان نہ پہنچا